اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو اتبان سے ملا اور میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے جو مجھے تم سے پوچھی ہے۔ اتبان نے کہا کہ میری نگاہ میں فطور ہو گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ نبینا ہو گئے اور شاید ضعف بصارت مراد ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ اس جگہ کو مصلی بنا لوں، یعنی ہمیشہ وہیں نماز پڑھا کروں۔ اور یہ درخواست اس لیے کی کہ آنکھ میں فطور ہو جانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں آنا دشوار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور جن کو اللہ نے چاہا وہ اپنے اصحاب میں سے ساتھ لائے۔ آپ اندر آئے اور نماز پڑھنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ منافقوں کا ذکر چھڑ گیا تو ان کا حال بیان کرنے لگے اور ان کی بری باتیں اور بری عادتیں ذکر کرنے لگے۔ پھر انہوں نے بڑے منافق مالک بن دخشم کو زیر بحث لایا اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بددعا کریں اور وہ مر جائے اور اس پر کوئی آفت آئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، کیا وہ یعنی مالک بن دخشم اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ تو اس بات کو زبان سے کہتا ہے لیکن دل میں اس کا یقین نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کو انگارے کھائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حدیث مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کو لکھ لے، بس اس نے لکھ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 43 اور 149۔ عنوان ایمان کا بیان۔ بروز ہفتہ 6 شعبان 1442 ہجری 20 مارچ 2021۔ آپ سب ہمیشہ صحت مند، تندرست اور خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موذی مرض کرونا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ English translation, Sahih Muslim, Hadith number 43 and 149, chapter The Book of Faith. It is narrated on the authority of Itban bin Malik that he came to Medina and said, something had gone wrong with my eyesight. I therefore sent a message to Holy Prophet. Verily, it is my ardent desire that you should kindly grace my house with your presence and observe prayers there, so that I should make that corner a place of worship. He said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came there, and those amongst the companions whom Allah willed also accompanied him. He entered my place and offered prayer at my residence, and his companions began to talk amongst themselves, and this conversation centered around hypocrites. And then the conspicuous one, Malik bin Dkhsham, was made the target, and they wished that he, the Holy Prophet, should curse him and he should die or he should meet some calamity. In the meanwhile, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, completed his prayer and said, does Malik bin Dkhsham not testify the fact that there is no God but Allah, and verily I am the messenger of Allah? They replied, he makes a profession of it, no doubt, but does not do it out of sincere heart. He, the Holy Prophet, said, he who testified that there is no God but Allah and I am the messenger of Allah would not enter the hell, or its flames would not consume him. Ans said, this hadith impressed me very much and I told my son to write it down.
May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Ameen. Summa ameen. Important message for all my dear listeners, my subscribers. Please like, share and subscribe my channel. Also share it with your friends and your family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with a healthy life. Ameen. Summa ameen. Allah Hafiz.